ان کا بیٹا کرکٹ نہیں کھیل رہا، یہ پاکستان اور امریکہ کے بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو یونس بھائی کو ہم پوری کوشش کریں گے کہ اپنے پروگرام میں بھی یہاں پہ لے کے آئیں۔ پوری دنیا میں سب سے پہلی ون ڈے میچز کی ہیٹرک کی تھی۔ ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں یونس خان، آپ کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ عمران خان گراؤنڈ پہ اترے اور ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ نے کرکٹ وکٹ کو اسپانسر کرنا شروع کیا ہے۔ بابر کے لیے بھی بڑی آنر کی بات۔ اس سلسلے میں ہم نے کراچی انسٹیٹیوٹ آف نیورولوجیکل ڈیزیز اینڈ ریہیبلیٹیشن ایک ہاسپٹل قائم کیا ہے جو کہ ابھی آؤٹ پیشنٹ ہے۔ سفیان حکیم کو ڈیفینڈ کرنا میرے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ پاکستان کی ٹیم ویسٹ انڈیز جا کر ویسٹ انڈیز کو پہلا ٹیسٹ میچ ہرا دے گی۔ زبردست۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کرکٹ وکٹ کے ساتھ۔ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں انٹرنیشنل آرٹ سوسائٹی کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ تمام چینلز انٹرنیشنل آرٹ سوسائٹی کے انہیں لائک کر رہے ہوں گے، سبسکرائب کر رہے ہوں گے، اپنے احباب کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے اور اپنے کامنٹ سے ضرور نوازیں گے۔ جس طرح پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں بتایا کہ حال ہی میں ہیلپنگ ہینڈ فار ریلیف اینڈ ڈیولپمنٹ نے کرکٹ وکٹ کو اسپانسر کرنا شروع کیا ہے، تو آج شروع میں ہم آپ کو اسی کا ذکر کرتے ہیں دو چیزوں کے بارے میں۔ ایک تو یہ کہ آج سے تقریباً 3 سال پہلے سابق ٹیسٹ کرکٹر جلال الدین، جنہوں نے پوری دنیا میں سب سے پہلی ون ڈے میچز کی ہیٹرک کی تھی، ان کی کرکٹ اکیڈمی کی مدد سے ہم نے کراچی میں 15 بچوں کو سلیکٹ کیا اور انہیں اسپانسر کیا ہیلپنگ ہینڈ کی طرف سے، جنہیں ہم فیوچر کے کرکٹ سٹار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ انشاءاللہ وہ سٹار بنیں۔ اور ان کے پاس دیگر اور بھی فیلڈز ہیں کرکٹ میں ہی، اسپورٹس میں، جن کی طرف وہ جا سکتے ہیں۔ ان کے کوچز میں سابق فرسٹ کلاس کرکٹر اور کوالیفائڈ کوچ حارث احمد خان صاحب ہیں، معین الدین صاحب ہیں جو کہ ان کے کوچز میں ہیں۔ پھر کرکٹ میں انوار الحق صاحب ہوتے تھے، وہ اس میں انوالوڈ ہیں۔ راشد بھائی ہیں کوچ کے طور پہ، اور دیگر اور بھی کوچز جو کہ پاکستان میں مشہور ہیں وہ بھی آئے۔ نہ صرف وہ آئے بلکہ ہمیں بہت ہی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ دنیا کرکٹ کے سب سے بڑے مائنڈ جاوید میاداد بھائی بھی 2 یا 3 دفعہ بچوں کو گائیڈ کرنے کے لیے آئے، تو اس کے لیے ہم جاوید بھائی کے بہت ہی شکر گزار ہیں، جاوید میاداد بھائی کے۔ یاسر حمید ایک ٹیسٹ کرکٹر ہیں، وہ آئے۔ اکمل برادران میں سے عدنان اکمل وہاں پہ آئے، اور دیگر اور بھی فرسٹ کلاس اور انٹرنیشنل کرکٹرز آئے۔ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ وہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنا ٹائم نکالا اور ان بچوں کو ٹرین کیا۔ تو اب ان بچوں کی گریجویشن ہے 18 جولائی کو، تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جس مقصد کے لیے ہم نے انہیں ٹرین کیا، یہ ایسے بچے ہیں جو کہ پسماندہ علاقے کے ہیں، کراچی کے، افورڈ نہیں کر سکتے تھے ٹریننگ کو، لیکن ٹیلنٹ تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بہت ٹیلنٹ دیا ہے، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ انہیں نکھاریں، اور اس میں یقیناً جن لوگوں کا کردار ہے وہ ان کے کوچز ہیں، سب سے بڑھ کر جلال بھائی خود جو کہ ہائیلی کوالیفائڈ کوچ ہیں اور ان بچوں کے تیار کر رہے ہیں۔ جبکہ کہا جاتا ہے کہ فارمر پلیئرز جو ہیں وہ شاید بچوں کو تیار نہیں کر رہے، ایک یہ بھی بات کہی جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ تمام فارمر پلیئرز ہیں جو کہ اپنا پوری جان لگا رہے ہیں ان بچوں کے خاطر اور ان کو تیار کر رہے ہیں۔ نہ صرف کرکٹ کے پلیئر بلکہ ہمارے ہاکی کے پلیئر بھی اس میں شامل ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ آپ ان کے لیے سب بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ اور میرے والد صاحب کی بھی یہ خواہش تھی کہ میں خود بھی کسی نہ کسی طرح کرکٹ کی آرگنائزیشن میں شامل ہوں، اس کو آرگنائز کر سکوں، تو یہ ایک چھوٹی سی کاوش ہے جو کہ جس میں کافی کامیابی ہوئی، خاص طور پہ ان کوچز کی مدد سے۔ دوسری چیز، ہیلپنگ ہینڈ نے کراچی میں ایک ادارہ قائم کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں پاکستان میں لوگ کسی بھی ڈسیبلٹی کی وجہ سے اپاہج ہو جاتے ہیں، اور انفارچونیٹلی انہیں عجیب و غریب ناموں سے بھی لوگ پکارتے ہیں، لوگ گھروں میں رہ جاتے ہیں، باہر نہیں نکل پاتے، زندگی میں اپنے احسن انداز میں شامل نہیں ہو پاتے۔
इस सिलसिले में हमने कराची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ एंड रिहेबिलिटेशन एक हॉस्पिटल कायम किया है, जो कि अभी आउट पेशेंट है, जहाँ पे अभी रोज़ाना की तादाद में 400 पेशेंट्स आते हैं। कोशिश यही है कि 1000 पेशेंट्स तक आएँ। जब हम उस लेवल पे पहुँच जाएंगे 1000 के लेवल पे, तो हम इंशाल्लाह एक इन पेशेंट 150 बेड्स हॉस्पिटल बनाएंगे। और जब वो हॉस्पिटल बनाने में इंशाल्लाह आपकी ताउन से कामयाब हो जाएंगे, तो हम उधर एक मेडिकल यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे, कॉलेज भी बनाएंगे नर्सिंग का, और रिसर्च सेंटर भी बनाएंगे। और इन इदारों को 130 डिफरेंट सेंटर्स ऑल अक्रॉस पाकिस्तान उससे लिंक करेंगे। उन 130 सेंटर्स में से 12 सेंटर्स ऑलरेडी मौजूद हैं और 130 तक जाना है हमने। अगले 25 से लेकर 30 साल का मंसूबा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ एंड रिहेबिलिटेशन का काम है, उसमें जो एक बहुत बड़ा गैप है उसको पूरा कर सकें। और इस सिलसिले में हमें ज्वाइन किया है 4 फरवरी को इसकी इनॉग्रेशन हुई थी 2026 को, जिसमें पाकिस्तान के चैम्पियन कप्तान जिन्होंने 2009 का वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान के लिए, मोहम्मद यूसुफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, और वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे एक टूर में, काइंडार के टूर में पूरे यूएसए में अगस्त की 7 तारीख से लेके अगस्त की 30 तारीख तक मुख्तलिफ़ शहरों में उनके प्रोग्राम होंगे, जिनके बारे में हम आपको बाद में भी बताते चलेंगे। और इस वक्त हम यूनुस खान भाई का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ज्वाइन किया इस प्रोजेक्ट को, और उसकी तरवीज के लिए और उसको अगले लम्हात तक लेके जाने के लिए वो हमारे साथ इन सिटीज़ का टूर करेंगे। और इससे पाकिस्तान को एक बहुत ही अच्छा इदारा मिल जाएगा, जो कि एक गैप है। इस इदारे का एक काम जो है वो फिजियोथेरेपी भी है, जो कि क्रिकेट के प्लेयर्स के लिए बहुत अहम है। तो ये भी हम आपको बताते चलें कि ये भी इसका हिस्सा है। तो यूनुस भाई को हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम में भी यहाँ पे लेके आएँ और उनकी ज़िंदगी के बारे में बात करें, और जो उन्होंने उसके बाद आजकल जो क्रिकेट के सिलसिले में उनकी काविश है उसको भी बताएं, और इस हॉस्पिटल की भी बात करें। तो शुरू में इतना ही काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन हम बताना चाह रहे थे कि इंशाल्लाह आपके शहर के करीब ही यूनुस भाई मौजूद होंगे। इन शहरों में वर्जीनिया स्टेट, न्यूयॉर्क स्टेट, फ्लोरिडा स्टेट और दीगर मज़ीद स्टेट्स जो हैं वो शामिल हैं। एंड में वो आखिर में टेक्सास में मौजूद होंगे, हमारे शहर ह्यूस्टन में, अगस्त की 30 तारीख को। तो उसका हमें इंतज़ार रहेगा। आज का प्रोग्राम का आगाज़ दोबारा फिर साजिद भाई से भी करते हैं। तो साजिद भाई, आप भी कुछ बताना चाहें? बहुत शुक्रिया इलियास चौधरी साहब। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपके वालिद को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आपकी वालिदा की बड़ी अच्छी तरबियत और जिस मोहब्बत से, जिस खुलूस से आपने इंट्रो दिया और जिस जज्बे से हेल्पलाइन ने आपको चुना, बड़ा प्राउड महसूस करता हूँ। हम उन खुश नसीबों से आपके साथ जुड़े और बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। और आप इंसान नहीं, फरिश्ता हैं, लोगों को जोड़ते हैं, लोगों को जो आपके जज्बात थे। और ख़ास तौर पे जो आपने ज़िक्र किया, 3 साल तो ऐसे गुजर गए पता ही नहीं चला। 3 साल का प्रोग्राम, 18 तारीख को बच्चों की तकरीब हो रही है। जो ग्रेट जलालुद्दीन का जिक्र किया, फर्स्ट क्वालिफाइड कोच हैं, लेवल 4 की में, मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे रूममेट, और मेरे ख्याल में एडीपी से भी हमने साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, कराची से भी क्रिकेट खेली। ब्रिगेडियर सलाउद्दीन उनके बड़े भाई थे, कामरान उनके छोटे भाई थी। उनकी वालदा का बड़ा अहम रोल था। पाक कॉलोनी में रहते थे, उसके बाद हैदरी में चले गए, डिफेंस में चले गए। मगर जलालुद्दीन बने कैसे? उन्होंने बड़ी मेहनत की इस मुकाम को हासिल करने के लिए, ख़ुद बड़ी कोशिश करी, बड़ी मेहनत करके एडीपी से खेले, फिर कराची से खेले, फिर अलाइड बैंक से खेले। मेरा उनका साथ कराची से भी एओ क्रिकेट क्लब से हम खेले। अब बड़ा टूर्नामेंट होता था एओ क्रिकेट क्लब, जस्टिस असगर अली शाह के नाम पे डॉक्टर शाह ने टूर्नामेंट कराया था। असगर अली शाह स्टेडियम पे यूथ सेंटर पे उसका फाइनल खेला गया, और फाइनल 15,000 तमाशियों ने उस मैच को देखा। वहाँ से अब्दुल कादिर क़यादत कर रहे थे, यहाँ से इकबाल कासिम क़यादत कर रहे थे, मैं था, हारून रशीद था, जलालुद्दीन थे, सलीम यूसुफ था, अनवर मीरा थे। मगर मैन ऑफ द मैच आपका भाई हुआ। उस मैच के फाइनल में आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई। 15,000 क्राउड में मैं मैन ऑफ द मैच हुआ। अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी। मगर आज मैं बहुत खुश नसीब हूँ
جب آپ نے ہیلپنگ ہینڈ کا یہ پلان لگایا اور جلال الدین صاحب نے جو کام کیا, جو ٹیم کا آپ نے ذکر کیا, حارث خان میرے روم میٹ رہے میرے ساتھ کراچی سے فرسٹ کلاس کھیلی, محی الدین صاحب ہمارے نیشنل سپورٹ کے کپتان تھے, بہترین آل راؤنڈر, بس قسمتی تو پاکستان کے لیے کرکٹ نہیں کھیلے, پاکستان کی خوش قسمتی, بہترین آل راؤنڈر اگینسٹ ویسٹ انڈیز ملتان میں وہ سائڈ میچ کھیلے, بہترین آل راؤنڈر کارکردگی دکھائے, مگر اس کے بعد وہ دبئی میں چلا گیا جس وجہ سے پاکستان ایک بہترین آل راؤنڈ سے محروم ہوا. انوار الحق صاحب ہمارے رول ماڈل, انہوں نے 100 سے زیادہ فرسٹ کلاس میچ کھیلے, پاکستان کے لیے 2 سائڈ میچ کھیلے, الائیڈ ایم سی بی سے لیے انہوں نے کھیلے اور بے انتہا پلیئر پاکستان کو پروڈیوس کیا. مگر پہلے تو آپ کو بہت مگر آپ بھی ہاکی کھیلنا چاہتے تھے, آپ کے والد صاحب نیوی میں کام کرتے تھے, مگر ان کی خواہش تھی آپ اسپورٹس مین بنے, مگر آپ نے آگے اسپورٹس مین کو جوڑ دیا, ایک ایسا کام کیا ہے پوری امریکہ میں لوگ آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. ملک اشتر ہمارے کامی کا بیٹا ہے, موسٹ ٹیلنٹڈ پلیئر ہے, اس کے بیٹنگ کرنے سے پتہ چلتا ہے. اور گریٹ جاوید بھائی کا آپ نے ذکر کیا, جب وہ جاوید بھائی صاحب 2 دفعہ وہ آئے, یاسر عرفات صاحب آئے, یاسر بہت سے جو ٹائم ختم ہو جائے گا, بڑے بڑے پلیئر آپ نے وہاں پر, اور کریڈٹ جلال الدین صاحب کو جاتا ہے اور ان کی پوری ٹیم کو جاتا ہے, اس ہیلپنگ اینڈ کو اس لیے جاتا ہے, یہ کام پاکستان کے ورلڈ وائڈ جا رہا ہے. آئیے جڑیے آپ لوگ بھی ہیلپنگ ہینڈ کے ساتھ. مگر یونس خان کا دورہ سب سے بڑا دورہ ہے امریکہ میں, پہلی دفعہ ہیلپنگ ہینڈ کے ساتھ 10 شہروں میں جا رہے ہیں, اور 10 شہروں میں ایسے آپ سب کو سپورٹ کرنی ہے اس کام کو, اس ایونٹ کو بنانے میں سب سے زیادہ تعاون آپ لوگوں کا ہے. یونس خان پاکستان کا 10,000 رن 34 سینچری انہوں نے بنائی ہے, پراؤڈ آف پاکستان. 2009 ورلڈ کپ اس نے جتایا اور پاکستان کے 9,000 رن او ڈی اے میں بنائے. پاکستان کے لیے 7 سینچری بنائی ہے, 15 سینچری خود اپنے منہ سے بولتے ہیں میں پاکستان کے لیے آؤٹ ہوں. تو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں یونس خان, آپ کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں ہوگی. آئیے جڑیے. الہیات چودھری بھائی پہلے بہت بہت مبارک, یہ جذبات ہے میرے لیے اور میری ذات سے کوئی تکلیف پہنچی, مگر یہ پراؤڈ ہے میرے لیے ان لوگوں کے لیے جو الہیات چودھری صاحب کام کر رہے ہیں. یہ اچھا کام ہے آنے والے نوجوان نسل کے لیے. ان کا بیٹا کرکٹ نہیں کھیل رہا, یہ پاکستان اور امریکہ کے بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں. تو ناظرین کرام, ساجد بھائی کا بھی بہت بہت شکریہ, اور ہم ابھی اب ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. اس سے پہلے صرف اگین کہ یونس خان بھائی کا جو ٹور ہو رہا ہے اس کے بارے میں کوئی بھی معلومات آپ کرنا چاہیں تو اسی چینل کے جو مختلف چینلز پہ آپ دیکھتے ہیں اس پروگرام کو, یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں, فیس بک پہ دیکھتے ہیں, وہاں پہ آپ میسیج ضرور کریں, پھر ہم آپ کو رجوع کر لیں گے اور آپ تک پیغام پہنچائیں گے کہ یونس بھائی کہاں کہاں آ رہے ہیں. اور ساتھ میں جو کرکٹ کا ہے اس سلسلے میں ہم ورلڈ وائڈ لوگوں سے اپیل کریں گے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. جو یونس خان بھائی کا پروجیکٹ ہے ہمارے ساتھ کائنڈار کا, اور جو کرکٹ کا ہے کراچی میں, کبھی بھی آپ کراچی جا رہے ہوں پلیز اگین انہی چینلز کے تھرو ہمیں کانٹیکٹ کریں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح ان اداروں کو وزٹ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. جب آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کو خوشی ہوگی. اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اب کراچی کے بعد دیگر پاکستان کے شہروں میں بھی اس کو لے کے جایا جائے, جس میں راول پنڈی کے بارے میں ہم کافی زیادہ سوچ رہے ہیں. تو وہ جو فیوچر کا پلان ہے وہ بھی ہم آپ کے خدمت میں پیش کریں گے. لیکن ایک چھوٹی سی بریک, اس کے بعد ہم آ کے پاکستان جو بھی انگلستان کا دورہ کرے گی اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے, کیونکہ پچھلے پروگرامز میں ہم نے ویسٹ انڈیز کی کافی بات کی, لیکن تھوڑی سی ہم انگلینڈ کے ٹور کے بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو کرکٹ وکٹ. یہ پروگرام آپ کی خدمت میں انٹرنیشنل آرٹ سوسائٹی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے, اور امید ہے کہ آپ ہمارے چینلز کو لائک کر رہے ہوں گے, شیئر کر رہے ہوں گے اپنے احباب کے ساتھ, اور ان چینلز کو سبسکرائب کر رہے ہوں گے اور اپنے کامنٹس ضرور دیں گے. ابھی ہم نے کرکٹ کی ٹریننگ کے بارے میں بات کی جو جلال بھائی کی اکیڈمی کے ساتھ ہیلپنگ ہینڈ کر رہا ہے. تو بہت بات ہوتی ہے کہ کرکٹ چینج ہو گئی ہے, ون ڈے میچز, T20 آ گیا ہے, یہ تمام چیزیں چینج ہو گئی ہیں. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے, اور جو کوچز بھی ہیں اور جو کھیل کو جانتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر بیسز اچھی ہوں, کسی بھی کھلاڑی کو شروع سے کوئی چیز سکھا دی جائے تو وہ اس کے ذہن میں ایسی چھا جاتی ہے کہ بعد میں وہ کسی بھی قسم کی کرکٹ کھیلے اس کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے. اور یہ چیز ہم نے ماضی میں بھی دیکھی, اور اگر کوئی ماضی میں 80s میں تھا, 90s میں تھا, یا اس سے پہلے بھی تھا,
جو کرکٹ کی بیسز ہیں وہ چینج نہیں ہوئی کہ آپ کو بلہ اسٹریٹ رکھنا ہے, بیٹ اینڈ پیڈ کے درمیان گیپ نہیں رکھنا, اگر ہٹ مارنی ہے تو کس انداز میں مارنی ہے. تو یہ ساری چیزیں اسی چیز پہ ہے کہ آپ کا بیس کتنا اسٹرانگ ہے. اور بیس کے بارے میں مجھے ایک چیز یاد آئی کہ ایک میچ تھا بہت ہی یادگار, لارڈس کرکٹ گراؤنڈ 1982. یہ میچ جو تھا اس میں پاکستان نے فتح حاصل کی سب سے پہلے لارڈس کرکٹ گراؤنڈ پہ. اور اس میں مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک دن گیم ختم ہوا, پاکستان کو آخری کھلاڑی رابن جیکمن کو آؤٹ کرنا تھا اور صرف 2 یا 3 رن رہ گئے تھے کہ اس کھلاڑی اگر وہ 2 یا 3 رن بنا دیتا تو پاکستان کو دوبارہ بیٹنگ کرنی پڑتی, اور بعد میں کیونکہ اس میچ میں بارش ہو گئی تھی تو شاید یہ پاکستان میچ جیت نہ پاتا اور وہ ڈرا ہو جاتا. ایسے موقع پہ اس وقت کے کپتان عمران خان نے جو بیسک سیکھی تھی وہ کیا. اس میچ کا آغاز صبح 11 بجے ہونا تھا. 10:30 بجے کے قریب عمران خان گراؤنڈ پہ اترے اور ایک سائڈ پہ انہوں نے لگاتار کوئی 20 یا 25 منٹ تک بالنگ کی اور یہ دیکھا کہ کس انداز میں اس بیٹسمین کو بال کرائیں کہ وہ 2 یا 3 رن نہ بنا پائے. پوری جان لگائی ان 20-25 منٹ میں, اور جب وہ گراؤنڈ پہ گئے تو تینوں گیندیں وہ بیٹسمین کھیل نہیں پایا اور تیسری گیند پہ وہ آؤٹ ہو گیا. اور پہلی 2 گیندوں پہ بھی وہ شاید آؤٹ تھا, لیکن امپائر تھوڑا سا جھجک رہا تھا اس کو آؤٹ دیتے ہوئے کیونکہ لوکل امپائر تھا. تو یہ چیز دیکھنے میں آئی کہ ایک کپتان جو ہے وہ پوری ٹیم کو دکھا رہا ہے کہ میں جو ہوں پوری جان لگا رہا ہوں تو آپ نے بھی لگانی ہے. اس میچ میں جس پلیئر نے سب سے زیادہ جان لگائی وہ تھے محسن حسن خان. اس کے علاوہ جاوید میاں, ظہیر عباس, مدثر نظر, سرفراز, نواز, ساروں نے اچھا کھیلا. وسیم باری نے زبردست کیچز لیے, ایک ٹیم ایفرٹ تھی. ہارون رشید نے بہت شاندار کیچ لیا تھا اس میچ میں. تو آپ اس میچ کو دیکھا آپ نے محسن بھائی کی ڈبل سینچری کا ذکر کر دیا. لارڈس کے ہیرو اور محسن خان پاکستان کے بہت ہی بڑے اوپنر تھے. مدثر نظر اور محسن کی جوڑی کی بہت مثال ہے. وہ محسن خان صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. میرا خیال میں پاکستان کے لیے جو ایز اے کرکٹر, ایز اے اوپنر, جو ان کے خاص جو شاٹ تھا آن دا اوے مارتے تھے, آن ڈرائیو جو مارتے تھے, وہ بہت مشکل شاٹ ہوتا ہے. وہ اس پر لیگی فور بھی آدمی بہت جاتا ہے, گیند آئی اور مارتے تھے آن ڈرائیو. اور محسن بھائی کے 200 رن جو یقین تو تاریخی لارڈس کے گراؤنڈ میں کھیلنا ہی بڑی بات ہوتی ہے, اور 200 رن بنانا اور پاکستان میچ جیت جائے. جب بھی ہماری محسن بھائی سے بات ہوتی ہے, اور محسن بھائی جیسا بندہ پاکستان میں ایز اے اوپنر, ایز اے چیف سلیکٹر, ایز اے ہیڈ کوچ کامیاب بندہ تھا. بدقسمتی سے ایک سابق کپتان نے جب انہوں نے انگلینڈ کو وائٹ واش کر دیا, سیریز جیت گئے, ٹیسٹ میچ جیت گئے. اور میرے خیال میں پاکستان کی اگر میں بات کروں, سعید اجمل کی بات کروں, عبد الرحمان کی بات کروں, اور پاکستان نے مصباح الحق جیسے, یونس خان جیسے بندوں نے آؤٹ اسٹینڈنگ کارکردگی دکھائی, مگر اور کریڈٹ جاتا ہے محسن خان صاحب کو. انہوں نے ٹیم کا ماحول بہت اچھا رکھا ہوا تھا, آؤٹ اسٹینڈنگ کارکردگی دکھائی. مگر محسن خان کہاں ہیں؟ تاریخ میں چلے گئے, کیونکہ وہ سچ بولتے تھے, صاحب کو انسان تھے. کیا ایسی وجہ آ گئی جو پاکستان ون ڈے ہار گیا, ٹیسٹ میچ جیتنے کے بعد 2 دن میں, اس کے بعد جو ون ڈے سیریز ہوئی پاکستان ون ڈے ہار گیا. بہت جلدی بھول جاتے ہیں. تو اب پاکستان جو ہے لارڈس پہ ابھی کھیلنے والا ہے, جس میں بابر پہلی دفعہ کپتانی کریں گے لارڈس کرکٹ گراؤنڈ میں, جو ابھی اگست میں سیریز ہوگی. اور پاکستان یہاں پہ میرے خیال میں مصباح کے کپتانی میں بھی جیتا ہوا ہے, اور وہ خان صاحب والی کپتانی میں تو بہت ہی اہم وکٹری تھی. تو اب بابر سے کیا امید ہے کہ بابر کی ٹیم یقیناً کپتان کی ٹیم ہوتی ہے, کپتان اس کو لے کے چلتا ہے, تو بابر کی ٹیم کیسے جائے گی اس میں؟ دیکھیں, کسی بھی کھلاڑی کے لیے انگلینڈ میں جا کے کھیلنا خواب ہوتا ہے, اور انگلینڈ میں کپتانی کرنا خواب ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی نیوزی لینڈ کی اور انگلینڈ کی سیریز تھی, جیم پیک کراؤڈ ہے, اور پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان میں جیم پیک کراؤڈ ہوگا, اور بہت زیادہ دونوں ٹیموں کو سپورٹ کرنے آئے گا. سیریز کھیلنا ہے, ٹیسٹ میچ کھیلنا, اور ٹیسٹ میچ میں کارکردگی دکھانا بابر کے لیے بھی بڑی آنر کی بات ہے. پاکستان کی کپتانی انگلینڈ میں پہلی دفعہ کریں گے, اور بہت سے کھلاڑی ہیں جو ینگسٹر پہلی دفعہ
انگلینڈ جا رہے ہیں. انگلینڈ میں کھیلنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے, لیٹ سوئنگ ہوتا ہے. اور آپ کو دیکھا ہوگا جو بھی لارڈس میں آپ نے جو ٹیسٹ میچ کا ذکر کیا, 2.5 دن میں لارڈس کی تاریخ میں ٹیسٹ میچ ختم ہو گیا ہے. ٹاس 2009 میں ورلڈ کپ ہم نے 2020 لارڈس میں جیتا ہے, اور لارڈس کی تاریخ بتاتی ہے. لارڈس میں جا کے آپ ٹائی پہن لیں, ممبر ہی جو گیلری ہوتی ہے, جو ممبر ہی وہاں جا کے ٹائی پہن کے بیٹھتا ہے. لارڈس کا جو لنچ ہے, گراؤنڈ کا جو لنچ ہوتا ہے, اس کا لنچ ہی بہت ہی اعلیٰ ہوتا ہے. جو ہمارے کھلاڑی جاتے ہیں لنچ کو انجوائے کرتے ہیں. ڈریس روم جو لگتا ہے باہر بہت چھوٹی گیلری ہے, اگر آپ پیچھے بہائنڈ اسکرین جائیں گے تو بہت بڑا وہ ہے, اور وہاں پر بیٹھنا, پھر وہاں پر جا کے جو گھنٹی بجتی ہے اس کے لمحات الگ ہوتے ہیں. لارڈس کی تاریخ میں کھیلنا, کپتانی کرنا آنر کی بات ہے. آپ اذان اویس کی بات کروں, عبداللہ فضل کی بات کروں, کیا غوری کی بات کروں, بہت سے کھلاڑی پہلی دفعہ جا کے انگلینڈ میں کھیل رہے ہوں گے. مگر سینئر پرو شان مسعود کی بات کروں, بابر کی بات کروں, رضوان کی بات کروں, آغا سلمان کی بات کروں, سعود شکیل کی بات کروں, اور شہنشاہ آفریدی کی بات کروں, وہ کھیل چکے ہیں. مگر لارڈس میں پاکستان جو بھی کھلاڑی کھیلے گا, جو کارکردگی دکھائے گا, وہ اسی طرح آپ بتائیں گے جس طرح محسن خان کے بارے میں بتایا, گریٹ عمران خان کے بارے میں بتایا, گریٹ جاوید میں, جتنے بھی کھلاڑی جو لارڈس پہ کارکردگی دکھاتے ہیں اس کی بہت نمایاں ہوتی ہے. مگر انگلینڈ سیریز آسان نہیں ہوگی, مشکل سیریز ہے, مگر ہم کم بیک کر سکتے ہیں. انگلینڈ میں پاکستان کی کارکردگی بہت بہتر رہی ہے. پاکستان کے عباس وہاں پر کافی عرصے سے کاؤنٹری کھیل رہے ہیں, محمد کھیل رہے ہیں, پھر آپ طارق کو دیکھ لیں وہاں پر کھیل رہے ہیں, مگر طارق وہاں پر پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم میں نہیں ہے. مگر پاکستان کرکٹ ٹیم کو کچھ چینجنگ کرنی پڑے گی. فاسٹ بالر جیسے میں شہنشاہ آفریدی کا بار بار ذکر کر رہا ہوں, شہنشاہ آفریدی تو ہوں گے, مگر میں سمجھتا ہوں چودھری کو بھی یہاں پر ہونا چاہیے. آل راؤنڈر کی جو سینئر آل راؤنڈر ہے, جو ٹیسٹ بھی کھیل رہا ہو, اس کی ضرورت کبھی ہوگی وہاں پر. اور حسن علی جو وہاں پر کافی عرصے سے کھیل رہا ہے, فہیم اشرف اور حسن علی دونوں وہاں پہ کھیل رہے ہیں, اور عاقف جاوید بھی وہاں پہ کھیل رہے ہیں. عاقف جاوید جونیئر وہ لیفٹ آرم جو ہے فاسٹ بالر ہے, فاسٹ بالر, وہ بھی کھیل رہے ہیں. سفیان مقیم کھیل رہے ہیں. سفیان مقیم تو بڑی اچھی بالنگ کی, آپ نے مجھے بتایا تھا 4 اوور میں 15 رن دے کے 3 کھلاڑی آؤٹ کر دیے. آپ مجھے بتائیں, عاقف جاوید نے بھی پچھلے دنوں بات کی, سفیان مقیم کو ڈیفینڈ کرنا میرے سمجھ میں نہیں آ رہا. سفیان مقیم کو آپ نے کھلایا کب تھا؟ سفیان مقیم کو تو آپ کو کھلانا چاہیے تھا. پھر آپ کہیں سفیان مقیم نے اس طرح کی کارکردگی تھی. سفیان مقیم بہت اچھا فیوچر ہے پاکستان کا. جیسے ہم عبداللہ فضل کی بات کرنے جا رہے ہیں بار بار, اور دونوں بھائی کی, سمیر مراز کی بات کر رہے ہیں, یاسر مراز کی بات کر رہے ہیں, یہ پلیئر پاکستان کے اچھے ہیں, اور سفیان مقیم سے بہت ہائی ہے. کیونکہ بات یہ کی جاتی ہے کہ وہ شاید وائٹ بال کے کھلاڑی ہیں, تو وائٹ میں کھیلنا چاہیے انہیں, لیکن پھر وائٹ میں بھی نہیں کھلاتے ساتھ میں. لیکن ان کے ساتھ یہ ہے کہ اگر کمپیوٹر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ وائٹ بال کے پلیئر ہیں, تو بہت سے وائٹ بال کے پلیئر جو ہیں ان کو ریڈ بال میں بھی کھلایا جا رہا ہے. تو اگر وہ پرفارم کر رہے ہیں وائٹ بال پہ, اور کچھ کھلاڑیوں کو صرف اس لیے کھلا رہے ہیں کہ وہ PSL میں اچھا کھیلتے ہیں, تو ٹیسٹ میچ میں بھی اچھا کھیل جائیں گے, اگر اس وجہ سے کھلا رہے ہیں, تو پھر تو سفیان مقیم جو ہیں انگلینڈ میں ہی 15 رن دے کے انہوں نے 3 کھلاڑی آؤٹ کر دیے, اور میچ کو ٹائی کر دیا. مطلب بہت ہی کلوز میچ تھا, اور اینڈ میں اگر یہ 3 وکٹ نہ لیتے تو ٹائی نہ ہوتا وہ میچ. تو اچھے فارم میں محمد علی جو ہیں 1 میچ کھیلیں 4 روزہ, جس میں انہوں نے 3 وکٹیں لی ہیں. اس کے علاوہ عباس جو ہیں 5 کاؤنٹی میچز کھیلے ہیں, جو 4 ڈے میچز, ان میں 11 وکٹیں لی ہیں. تو جو آپ کا ٹاپ کا بالر ہے عباس, وہ 5 میچز میں کاؤنٹی میں اگر 11 وکٹ لیتا ہے, تو جب پوری انگلستان کی ٹیم اس کے سامنے آ جائے گی تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گی. تو آپ کے خیال میں کوئی ایسے بالرز ہیں جن کو شاید ایک دم ٹیم میں شامل کر دیا جائے ویسٹ انڈیز کے بعد؟ آپ نے بہت پیارا سوال کیا. عباس 800 وکٹیں لے چکا ہے, 800 وکٹیں اوور آل دیکھا جائے. کاؤنٹی میں آج سے نہیں کھیل رہا, کافی عرصے سے کھیل رہا ہے, اور اس کی کاؤنٹی میں بہت ہی آؤٹسٹینڈنگ رسپیکٹ ہے جس کاؤنٹی سے وہ کھیل رہا ہے. اور عباس کا لگمیاں فکر یہ ہے, 11 وکٹیں عباس کے کیریئر پہ جو اب تک ہے وہ ڈیزرو نہیں کرتی, کیونکہ وہ سیزن کافی عرصے سے کھیل رہے ہیں, 4تھا-5واں سیزن کھیل رہے ہیں, اور ان کی خوش قسمتی ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ وہ جڑ گئے ہیں اور پاکستان کے مین بالر ہیں. اور عباس کا اصل رول پلے ہوگا ویسٹ انڈیز میں, جہاں ان کو لمبی بالنگ کرنی پڑے گی. دیکھیں لمبی بالنگ کرنے آنا چاہیے. ہمارے جو معذرت کے ساتھ یہ جو بالر ہے لمبی بالنگ کرنے کے بالر نہیں ہیں, جیسے وسیم وقار,
वसीम हुए, वकार हुए, शोएब अख्तर हुए, ये लंबी बॉलिंग करना जानते थे, काउंटी खेलते थे, स्पेल करने का मकसद था 20-20 ओवर करते थे। ये 10 ओवर के बॉलर नहीं है, क्योंकि हमारे लड़कों ने 2020 को फोकस किया है। बदकिस्मती है, पाकिस्तान सुपर लीग के फ्रेंचाइज के जो ऑनर कप्तान हैं वो उसको बनाया, उसकी भी यहाँ पे है ना मिसबा लोग जो कह रहे हैं शाहीन शाह बाबर आजम ने आउटस्टैंडिंग कप्तानी की है। तो आप मुझे बताइए, आप पाकिस्तान सुपर लीग में एक फ्रेंचाइज के साथ जुड़े हुए हैं मिसबा लोग, क्या वो आपने पीसीबी ने सरफराज अहमद को और वहाब रियाज को कोयटा से मना कर दिया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पे रोल पे हैं, तो मिसबा लोग भी तो पे रोल पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हैं और पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच हैं। वो एक तरफ प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं अपने फ्रेंचाइज का, ये तो ज़्यादती है सर। जी, तो नाज़रीन कराम, बहुत ही दिलचस्प चीज़ें अगेन साजिद भाई ने खड़ी कर दी, और इनको कवर करने के लिए हमें पूरा एक नेक्स्ट प्रोग्राम भी चाहिए होगा। सिर्फ हम आपसे ये चाहेंगे कि दुआ ज़रूर करें कि जो वेस्ट इंडीज़ में टीम जा रही है, तो जो पहला मैच है वहाँ पे, जो जहाँ पे टेस्ट मैच पहली दफ़ा खेला जाएगा, वहाँ पे 4 रोज़ा मैच भी होगा। जुलाई का महीना ऐसा महीना है कि उस ग्राउंड पे बारिश काफ़ी होती है, तो आप दुआ ज़रूर करिएगा कि बारिश ना हो, ताकि हमारे खिलाड़ियों को खुल के मौका मिले कि वो अच्छे से अच्छा खेल पेश कर सकें। अगेन, आप वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के बारे में और इंग्लैंड की सीरीज़ के बारे में कोई प्रिडिक्शन करना चाहें कि 1-1 रहेगी वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड में पाकिस्तान 2-1 से हारेगा, या क्या होगा? थोड़ी सी ऐसे प्रिडिक्शन। देखिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो कारकर्दी है, जो माजी हाल मुस्तकबिल में, ख़ास तौर पर टेस्ट मैच में बहुत मायूस कुन कारकर्दी है। तुम टेस्ट खेलते नहीं है और टेस्ट प्लेयर नहीं है हमारे पास, टेस्ट बॉलर नहीं है, हम डिफेंड किस पे करेंगे? ठीक है, आपने मुझे पेशन गोई की, मैं पाकिस्तान के लिए कह सकता हूँ पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ में जाके जीत जाएगी। एज ए क्रिकेट, एज ए कोच, एज ए हेड कोच सरफराज जो मेरा शागिर्द है, बड़ा होप हूँ मैं पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज जाकर वेस्ट इंडीज को पहला टेस्ट मैच हरा देगी। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त प्रेडिक्शन कर दी। तो उम्मीद है कि अगले प्रोग्राम में हम इनसे इंग्लिस्तान की सीरीज़ के बारे में भी बात कर लेंगे, लेकिन यकीनन हमारे प्रोग्राम चाहते हैं हम कि इस नौयत का हो कि आप जो हैं उसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हों। ऐसी स्टेज पे हम हमेशा इसको ख़त्म करते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि आप अपने कमेंट से हमें ज़रूर नवाजें। कोई चीज़ हम गलती करते हैं, प्लीज़ उसकी निशानदेही करें, क्योंकि हम प्रोग्राम जो है फ़्लो में करते हैं और उसके दौरान हम कंप्यूटर पे नहीं देख रहे होते। हो सकता है हमें कोई नंबर्स में गलती भी कर देते हों, तो आप उसको क्लियर किया करें और हमें बताया करें कि ये गलती की आपने, और इसको शेयर ज़रूर करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।